المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین کرام، موت کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور پھر کل قیامت والے دن جزا اور سزا کے اوپر بھی ہمارا ایمان کامل ہے. نیک لوگ نیکیوں کی وجہ سے، نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے، اور دنیا کے اندر رہ کے اللہ کی حدود اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وہ انسان جن کے بڑے بڑے اعمال ان کی چھوٹی چھوٹی حرکات کی وجہ سے رد کر دیے جائیں گے اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، انہی بدبختوں میں سے 3 وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اگر ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑے گی تو وہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، جہنم کا سامان بننے والے ہیں. اور ان 3 لوگوں میں سے پہلا انسان العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان. جب انسان اپنی جوانی کی مستی میں بہتا ہے، چلتا ہے، تو وہ ان کی فضیلت کو اور ان کے احترام کو اور ان کے مکان کو بھول جاتا ہے. بات بات پہ ان سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ان کی ہر بات کو رد کرتا ہے، ان کی بات کے اوپر ان سے وہ لڑائی اور جھگڑے کرتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایسا بدبخت انسان ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اوپر رحمت والی نظر نہیں پھیریں گے. اگرچہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، طرح طرح کے صدقہ و خیرات ہوں گے، لیکن اس عمل کی وجہ سے، اپنے والدین کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یاد رکھو اللہ کی اطاعت والدین کی اطاعت میں ہے اور اللہ کی معصیت والدین کی معصیت میں ہے. اگر تم والدین کی اطاعت کر رہے ہو تو سمجھو اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، اور اگر تم والدین کی نافرمانی معصیت کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی معصیت کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر انسان ان گناہوں کے اوپر مستمر رہے، ان گناہوں کے اوپر جاری و ساری رہے، تو وہ جہنم کا بالن بننے والا ہے، جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جنت 3 انسانوں کے اوپر حرام کر دی ہے. وہ لوگ جنت کو نہیں دیکھیں گے، جنت ان کے لیے نہیں بنائی گئی. فرمایا، ان میں سے ایک اپنے والدین کا نافرمان ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت انسان جس کی طرف اللہ رب العالمین رحمت والی نظر سے نہیں دیکھیں گے، وہ دیوث ہے. دیوث کا مطلب کہ وہ باپ، وہ خامند، وہ بیٹا، وہ بھائی جو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو فحاشی اور عریانی کے کاموں میں کھلی اجازت دیتا ہے، ان کی ان کاموں کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے، گویا وہ ان کے ذریعے معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے. ان کو روکنا تو درکنار، بلکہ ان کے لیے ممد اور ان کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے. فرمایا، ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین بغیر رحمت کی نظر کے دیکھے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. اور تیسرا وہ انسان، فرمایا وہ انسان، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، یا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اپنی چال ڈھال کے اندر، اپنے لب و لہجہ کے اندر، اپنے پہناوے کے اندر، وہ اپنے آپ کو وہ مردوں کے مشابہ کرتی ہے، یا مرد اپنے آپ کو عورت کے مشابہ کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت والی نظر سے محروم ہوگا. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے.
اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسانوں کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔